السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و قریبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ حضرات، یہ زندگی، یہ دنیا اور دنیاوی زندگی، اس کو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم یوں ہے کہ یہ دھوکے کا مال ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اور کیسا دھوکا؟ دھوکا ایسا، مثال کے طور پہ آپ سمجھئے کہ گزشتہ زمانوں میں ایک شخص ہوا کرتا تھا، حالت خستہ، محتاجی، بے بسی، بے کسی، لاچاری، غربت، تنگ دستی ہر طرف سے گھیرے ہوئے تھی، مجبور، پریشان حال، گھر سے نکلا کام کی تلاش میں، کام بھی نہیں ملتا، ادھر ادھر تلاش کیا، کہاں تک، جہاں تک جا سکتا تھا گیا، لیکن کام نہیں ملا۔ تھک ہار کر کے واپس بھوکے پیاسے بچوں کی طرف اپنے آ رہا تھا کہ راستے میں کسی چیز سے ٹھوکر لگی، دیکھا کہ یہ تو کوئی چمکدار قیمتی پتھر معلوم ہوتا ہے۔ اس کو اپنے پھٹے پرانے کپڑوں سے صاف کیا اور اپنے گھر پہ پہنچا۔ اس کے بعد بچوں سے بتایا، کام تو نہیں ملا ہے مجھے، لیکن ہاں مجھے ایک قیمتی پتھر ضرور ملا ہے، میں اسے بیچ کر کے ابھی بازار میں لے کر کے آتا ہوں اور تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ شخص بازار گیا، جوہری کے پاس گیا اور کہا، جناب میرے پاس ایک قیمتی پتھر ہے اور میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں۔ جوہری بڑا ایماندار تھا، اس نے کہا کہ دکھائیے پتھر کیسا ہے۔ اس نے پتھر دیکھا، اس نے اپنے ایک دو اور اپنے بزرگ اور سینئر جو جوہری تھے ان کو بلایا، ان سے مشورہ کیا اور اس کے بعد بالاتفاق اس شخص سے یہ کہا کہ جناب بات در حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیرا اتنا قیمتی ہے کہ اس ہیرے کو میں یا میرے یہ دو چار دوست تو کیا، اگر میرے تمام دوست بھی مل کر کے اور تمام میری برادری بھی مل کر کے اس ہیرے کو خریدنا چاہے تو خرید نہیں سکتی۔ لہذا اس ہیرے کا اصل قدردان اگر کوئی ہو سکتا ہے اور اس کی کوئی اصل قیمت دے سکتا ہے تو وہ بادشاہ وقت ہو سکتا ہے۔ آپ کو اگر یہ ہیرا بیچنا ہے تو آپ بادشاہ کے پاس جائیں۔ وہ شخص خوشی سے پھولا نہ سمایا، اپنے گھر آیا، بچوں کو خوشخبری دی، نہایا دھویا اور کسی قدر بہتر کپڑے، لیکن وہ بھی پرانے اور پھٹے ہوئے تھے، وہ کپڑے اس نے پہنے اور پھر انہی حالات میں، غریبی کے لباس میں، تنگ دستی کو سمیٹے ہوئے بادشاہ کے دربان کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے بادشاہ سلامت سے ملنا ہے۔ کہا تمہیں کیا غرض ہے؟ کہا غرض یہ ہے کہ میں ایک جوہری ہوں، ایک تاجر ہوں، ہیروں کا بیوپاری ہوں، مجھے بادشاہ سلامت کو ایک قیمتی ہیرا بیچنا ہے۔ کہتے ہیں کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ دربان نے کہا کہ جناب یہ مور مسور کی دال، آپ کہتے ہیں کہ آپ تاجر ہیں بہت بڑے اور بہت قیمتی ہیرا آپ کو بیچنا ہے، لیکن آپ ان پھٹے لباسوں میں۔ تو اس نے جھومتے ہوئے کہا کہ کیوں ہنسی اڑاتے ہو ان پھٹے لباسوں کی، کوئی اہل دل ہوگا ان خراب حالوں میں۔ کہا میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں اس لیے ان خراب حالوں میں آیا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو
کہ مجھے پہچان کر کے کوئی ڈاکو مجھے لوٹ نہ لے۔ دربان سمجھ گیا کہ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، دروازہ کھول دیا، اجازت دے دی گئی۔ دربان کے ہٹتے ہی وہ شخص اندر پہنچا دربار میں، بھرے دربار میں سینہ تانے بادشاہ کے قریب گیا، سلام کیا اور کہا حضور اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں۔ کہا فرماؤ۔ کہا حضور میں ایک بہت انمول ہیرے کا مالک ہوں، اور وہ ایسا ہیرا کہ دور تک دنیا میں ایسا ہیرا دوسرا نہیں ہے، اور وہ جس کے پاس آ جاتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، خوش نصیبی اس کا مقدر ہو جاتی ہے، خوشیاں اس کے گھر کو گھیرے رکھتی ہیں، غم ہمیشہ اس سے دور رہتے ہیں۔ جیسے اسے پتہ چلا یہ ہیرا اتنا قیمتی ہے تو اس کو باتیں بھی یاد آ گئی، جیسا کہ آج اگر کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ، غریب سے غریب اور بدھو سے بدھو، بے وقوف سے بے وقوف بھی ہے، اور وہ کسی طرح سے مالدار ہو جائے، کسی طرح سے اس پہ دولت آ جائے تو اس کو باتیں بنانی آ جاتی ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ دکھائیے وہ ہیرا کہاں ہے، کیسا ہے، ہم ایک بار اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ سلامت کی بارگاہ میں وہ ہیرا پیش کر دیا کہ حضور یہ رہا وہ ہیرا۔ بادشاہ نے درباری جوہری کو بلایا، اس نے الٹ پلٹ کر کے دیکھا، اس نے بھی اپنے جو بڑے گرو گھنٹال تھے، بڑے جوہری تھے، ان کو بلایا، اور ان سب نے اس کو الٹ پلٹ کر دیکھا، اس کی تحقیق کی، غور و خوض کیا، یہاں تک کہ بادشاہ سے کہا کہ حضور، خاموشی سے چپکے سے جا کے کہا حضور یہ ہیرا واقعی بہت قیمتی ہے، اور واقعی اس کے ایسے ہی اوصاف ہیں، اس کی خوبیاں ایسی ہیں کہ یہ ہیرا جس کو مل جائے خوش بختی اس کا مقدر ہو جائے۔ تو حضور عرض کرنا یہ ہے کہ کسی بھی قیمت پر یہ ہیرا اگر آپ کو مل جائے تو لے لیں، اس کو نہ چھوڑیں، جانے نہ دیں۔ بادشاہ کا چہرہ کھل گیا خوشی سے، جوہریوں کو الگ ہٹایا اور کہا کہ اے ہیرے کے مالک، اے تاجر، بتاؤ اس کا کیا مانگتے ہو؟ کہا حضور ویسے تو یہ بہت انمول ہے، جیسا کہ آپ کے جوہریوں نے بتایا ہوگا، کوئی جوہری اس کی قیمت نہیں دے سکتا، یہ اتنا بیش قیمت ہے، اتنا انمول ہیرا ہے، آپ جو مناسب سمجھیں وہ بتائیں کہ آپ کیا دے سکتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا بھائی ہیرا آپ کا ہے، آپ بتائیے آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے، آپ نے کیا قیمت رکھی ہے؟ کہا حضور میں بھی تو دیکھوں کہ آپ کتنے جوہر شناس ہیں اور کتنے قدردان ہیں ہیروں کے، آپ خود ہی فرما دیں۔ کہا اچھا تو ٹھیک ہے، ہم صبح سے شام تک آپ کو اپنے خزانے کا مالک بناتے ہیں، صبح سے شام تک جتنا اس میں سے آپ اکٹھا کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کو اچھا لگے، یک بارگی ایک بار میں ہی صبح سے شام تک آپ اکٹھا کر لیں، اور سورج غروب ہونے سے پہلے، سورج است ہونے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے ہمارے خزانے کو چھوڑ دیں، اور یاد رکھیں کہ اگر سورج ڈوبنے سے پہلے ہمارا خزانہ نہیں چھوڑا تو آپ کو ایک پھوٹی کوڑی نہیں دی جائے گی، بلکہ خزانے سے اٹھا کر پھینک دیا جائے گا۔ کہا حضور مجھے سودا منظور ہے۔ کہا ٹھیک ہے، کل علی الصبح جیسے ہی سورج نکلتا ہے آپ پر خزانے کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ راتوں نیند نہیں آئی، نہ بچے سوئے نہ خود سویا، اور صبح فجر میں وہ وہاں پہنچ گیا۔ جیسے ہی سورج نکلا دروازہ کھلا، اندر پہنچا۔ عزیزان ملت اسلامیہ حضرات، وہ اندر گیا، اس کی آنکھیں چندیا گئیں، جہاں تو فاقہ کشی کی نوبت تھی، گھر میں فاقے ہو رہے تھے، لیکن اب یہ حال ہے کہ مار خوشیوں کے ٹھکانہ نہیں۔ وہ اندر گیا، پہلے تو اس نے ایک راؤنڈ لیا، پورا خزانہ دیکھا، ایک ایک چیز کو چھوتا اور دیکھتا،
کیا ہیرے ہیں، کیا جواہرات ہیں، کیا سونا ہے، کیا چاندی ہے، کیا اطلس و کم خواب کے تھان ہیں، ایک سے ایک بیش قیمتی وہاں پہ جوڑے ہیں، کپڑے ہیں، ڈیکوریشن کے سامان ہیں، ضروریات زندگی کے سامان ہیں، اور بہت ساری اشیاء بیش قیمت وہاں پہ ہیں۔ دوپہر تک وہ دیکھتا ہی رہا، گھومتا رہا، ادھر گھستا، ادھر بھاگتا، ادھر دوڑتا۔ دوپہر بعد اس کو دیکھا کہ نہیں اب آدھا دن ہو گیا ہوگا، اب مجھے جلدی اپنا کام کر کے نکل جانا ہے، تو اس نے لوٹ کھسوٹ شروع کر دی۔ لوٹتا رہا، کھسوٹتا رہا، اٹھاتا رہا، پٹکتا رہا، ڈھونڈتا رہا، لپکتا رہا، غرض کے ہاتھ کی صفائی دکھاتا رہا، یہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں، اسے لوٹ لوں، اسے اٹھا لوں، اسے پٹک دوں، غرض کے اسی تگ و دو میں، اسی بھاگ دوڑ میں صبح سے شام ہو گئی۔ شام ہونے والی تھی، اس سے پہلے جب وہ تھک گیا تو اس نے سوچا کہ مجھ سے ابھی یہ اٹھے گا نہیں، پسینہ پسینہ ہو رہا ہوں، تھوڑی دیر سستا لوں۔ اب وہ سستانے کے لیے اس گٹھری سے لگ کر کے بیٹھ گیا، تھکا ہوا تھا پورے دن کا۔ جیسے ہی لگ کر کے بیٹھا، نیند آ گئی، نیند آ گئی، نیند نے اس کا گلا دبوچ لیا، اور ایسا دبوچا کہ سورج غروب ہو گیا، اور بادشاہ کے ہرکارے، بادشاہ کے سپاہی اندر آئے۔ اس نے جیسی آواز دی، آنکھیں کھولی، کہا تم کون؟ کہا ہم بادشاہ کے کارندے ہیں، ہرکارے ہیں، خدمت گزار ہیں، سپاہی ہیں۔ کہا تو اچھا ٹھیک ہے، تم ہو، چلو میرا سامان اٹھوا دو۔ کہا سامان اٹھا رہے ہو یا جلدی سے سامان چھوڑو، نکلو یہاں سے ورنہ اٹھا کے پھینک دیں گے۔ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آج کے دن بادشاہ سلامت نے، عالی مرتبت نے، عالم پناہ نے مجھے اس خزانے کا مالک بنا دیا ہے۔ کہا جناب وہ کل کی بات ہو گئی، اب سورج غروب ہو چکا ہے، آپ نکل رہے ہیں یا ہم اٹھا کے یہاں سے پھینک دیں؟ ارے کہا ایسا ظلم نہ کرو، کم از کم یہ سامان تو مجھے اٹھوا دو۔ میرا سامان میرا مال، میرا سامان میرا مال کرتا رہا، اس سے لپٹ گیا، لیکن ان ہرکاروں نے، ان کارندوں نے، ان خدمت گزاروں نے، ان سپاہیوں نے اس کو گدی سے پکڑا، اٹھایا اور خزانے سے باہر پھینک دیا۔ روتا تھا، تڑپتا تھا، سسکتا تھا، اور بے نیل و مرام ہاتھ ملتا ہوا وہاں سے چل نکلا، روتا پیٹتا، خاک ڈالتا اپنے سر پر گیا۔ حضرات یہی کچھ حالات ہمارے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ہمیں فرمایا ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من ثواب۔ یا فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ فرمایا کہ جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ عز و جل اس کی کھیتی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ مجھے ان پڑھ کی زبان میں یہ مفہوم ہے۔ اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو جو کچھ اس کے نصیب میں مل جاتا ہے، مقدر سے زیادہ، دانا لوگ کہتے ہیں کہ مقدر سے زیادہ اور وقت سے پہلے کبھی کسی کو نہیں ملتا، لیکن آدمی ہوس کا پتلا، حرص و ہوس میں ایسا اندھا ہو جاتا ہے، اسے صبح سے شام تک کی مہلت ملی ہے۔ جو مالک حقیقی ہے، جو بادشاہ کل ہے، جو فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ جس نے ایک مہلت دی ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ملک دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تو وہ اللہ عز و جل وہ مالک حقیقی جس نے ہمیں دنیا کی مہلت دی صبح سے شام تک کی، ہم اپنے اصل مقصد کو بھول کر کے، اصل مقصد کو جو ہمارا مقصد ہے دنیا میں آنے کا،
اللہ عز و جل نے جو ہمیں بھیجا ہے عبادات کے لیے، عشق کے لیے، عشق کریں۔ عشق کون سا ہوس کا نہیں، اللہ عز و جل سے عشق، رسول اللہ سے عشق، اللہ کے بندوں سے عشق کریں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، ان سے عشق کریں، کیونکہ ہمارا یہ چینل جو ہے یہ جہان عشق ہے، تو یہاں عشق و مشق کی باتیں ہوتی ہی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو اسلام کے مقدس شہزادوں، اے انسانوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اسی لوٹ کھسوٹ میں رہیں اور موت کا بے رحم پنجہ، آپ کی زندگی کا سورج ڈوب جائے، غروب ہو جائے، اور موت کا بے رحم پنجہ آئے، آپ کو گدی سے پکڑے اور آپ کو اٹھا کر کے پھینک دے، آپ کو پتہ بھی نہ چلے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا ہی مال ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رزق حلال کے دروازے کشادہ فرمائے۔ اللہ عز و جل رزق حرام سے بچائے، حرام کاموں سے بچائے، حرام باتوں سے بچائے، ہلاک کر دینے والی سنگتوں سے بچائے، ہلاک کر دینے والی کھانوں سے بچائے، ہلاکت میں ڈالنے والی اولادوں سے بچائے، ہلاکت میں ڈالنے والے مال سے بچائے۔ جہان عشق میں آئیں، جہان عشق چینل کو سبسکرائب کریں، جہان عشق میں آ کر عشق و مشق کی باتیں سنیں، اپنی دنیا اور آخرت سنواریں، اور میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، اس پیغام محبت کو اپنے عزیزوں تک، اپنے دوستوں تک، اپنے احباب تک، اپنے چاہنے والوں تک، اور جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جنہیں چاہتے ہیں کہ ان کا بھلا ہو، ان تک اس چینل کو پہنچائیں، ہمارے پیغام کو پہنچائیں، ہماری باتوں کو پہنچائیں، شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ فروغ تصوف زندہ باد، جہان عشق زندہ باد۔ اگلے ولاگ میں انشاءاللہ عز و جل پھر عشق و عرفان کی باتیں لے کر کے، عشق و مشق کے قصے لے کر کے انشاءاللہ عز و جل پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ کا میزبان، آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا خیر خواہ محمد عارف القادری چشتی صابری نظامی ربانی رضوی۔ السلام علیکم۔